کریں، کچھ نیتیں کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ محنت کریں گے، اپنی محنت کا رخ درست کریں گے، ایمان و یقین کو بنائیں گے، ایمان و یقین کو بچائیں گے، ایمان و یقین کو بڑھائیں گے۔ ابھی کرونا کا زمانہ آیا، کیسی موت کی باڑھ آئی ہوئی تھی، لیکن ہم نے ابھی بھی توبہ نہ کی۔ اللہ اکبر، کیسا زمانہ آیا، دیکھا جنازوں پر جنازے، جنازوں پر جنازے، جنازوں پر جنازے۔ ہماری ڈاکٹریاں فیل ہو گئیں، ہماری مشینریاں فیل ہو گئیں، ICCU روم فیل ہو گئے، ہماری ڈگریاں فیل ہو گئی، ہمارے ڈاکٹر فیل ہو گئے۔ اللہ نے بتا دیا کہ میں طاقت والا ہوں، باقی سارا نظام کھوکھلا ہے، لیکن ہماری ابھی بھی آنکھیں نہ کھلی۔ دہلی میں ایک بڑے ڈاکٹر ہیں، 3 ماہ پہلے نام لکھتے ہیں، 3000 روپے فیس ہے۔ خدا کی قسم جا کر دیکھیں، ہاسپٹل پہ تالا لگا کر شہر ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ نے بتا دیا کہ جس باطل نظام پر، جس کھوکھلے نظام پر تم یقین کر بیٹھے ہو، وہ قابل یقین والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ ایسا زمانہ اللہ کرے آئندہ ہم کبھی نہ دیکھیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک شخص تربوز بیچتا ہوا آیا، ایسی سختی کا زمانہ تھا۔ میرے ابا جان نے فرمایا، ارے دیکھ تو صحیح کون تربوز بیچ رہا ہے، کون جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، وہ پہلا کرونا کا زمانہ تھا، پہلے لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، اتنی سختیوں کا زمانہ تھا۔ میں ڈرتا ڈرتا گھر سے باہر آیا، میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، ٹانگ اس کی مڑی ہوئی ہے، کمر پر ایک تربوز رکھا ہوا ہے، کہتا ہے میٹھا تربوز لے لو، میٹھا تربوز لے لو۔ میں نے کہا تربوز کہاں ہے؟ کہنے لگے ارے جواب دے، کمر پر تربوز لٹکا ہوا ہے۔ اس نے جواب دیا، میرے بیٹا کرونا میں چلا گیا، میری 3 بچیاں ہیں، میری شریک حیات بیمار رہتی ہے، ایک تربوز دن بھر میں بیچ لیتا ہوں، کبھی 2 تربوز بیچ لیتا ہوں، کبھی 3 تربوز بیچ لیتا ہوں، ان تربوزوں پر میرا گزر بسر ہو رہا ہے۔ جب کوئی راستے میں پولیس والا نظر پڑتا ہے، کوئی گاڑی نظر پڑتی ہے، میری داستان سن کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم نے ابھی بھی توبہ نہ کی، ہم دھواں کمپنی میں گھس گئے، ہم گڑپی بیڑیوں میں گھس گئے، ہم سگریٹوں میں گھسے ہوئے ہیں، زناکاریوں میں چل رہے ہیں، بدکاریوں میں چل رہے ہیں۔ یہ زمین بڑی قابل احترام ہے، اس پر زنا نہ کریں۔ ہمارے نبی اسی زمین میں آرام فرما رہے ہیں، تمام انبیاء اسی زمین میں آرام کر رہے ہیں، ہم اسی زمین پر زناکاریاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں۔ دائی حلیمہ اسی زمین میں سو رہی ہیں، بی بی فاطمہ اسی زمین میں آرام فرما رہی ہیں، اسی زمین پر بیت اللہ ہے، اسی پر مسجد اقصی ہے، اسی پر میرے نبی کا روضہ انور ہے، اسی پر اللہ نے کلام الہی نازل فرمایا۔ ہمارے جوان اسی زمین پر زناکاریاں کر رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں زنا ایک قرض ہے جس کو نسلیں چکاتی ہیں۔ آج ہم قرض لیے، فرمایا زناکاریاں کریں گے، ہماری نسلیں، ہماری بیٹیاں اس کو چکانے والی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ناپاک شوق سے، اس حرام کاری سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ کہنے سننے میں جو بول ہوئی، اللہ اپنی دریائے رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ مقام کی تقریر سے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، زندگی میں پورا دین نہیں آتا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کسی صحیح اللہ والے کو تلاش کر کے اس کی خدمت میں رہیں اور اللہ کے راستے میں جانے کا اہتمام کریں۔ اپنے گھر میں رہ کر بھی دین کی محنت کے ساتھ دنیا کمائیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اپنی معرفت نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے۔ کہنے سننے میں جو بھول ہوئے اللہ اسے معاف فرمائے۔ ایک کلام سن لیجیے، پھر میری بات تو پوری ہو جائے گی، باقی آگے کا حساب۔ یہ کرسی نے پریشان کیا بھائی، بہت نیچے تھی ورنہ بات اچھی ہوئی۔ یہ کرسی صحیح نہیں تھی اصل میں آپ کی۔ چلیے کوئی بات نہیں، جب تک سر ہے، سر کا درد ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر آئیں گے۔ سارے عالم کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے ولیوں میں اول مدینے میں ہے، عرش اعظم کا بارڈر مدینے میں ہے۔ سارے عالم کو جس سے ہدایت ملی، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے عالم کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے ولیوں میں اول مدینے میں ہے، عرش اعظم کا بارڈر مدینے میں ہے۔ سارے عالم کو جس سے ہدایت ملی، ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں ہے۔
ایپلیکیشن گنہگار ڈالے نہ کیوں بخشوانے کا دفتر مدینے میں سبحان اللہ۔ پی کے جس کو دعائیں قبول ہو رہی وہ حسین جام واٹر مدینے میں ہے۔ آؤ دربار آقا میں مل کر چلے، آؤ دربار آقا میں یوسف چلے، آؤ دربار آقا میں بہنوں چلے۔ زندگی کا سفینہ مدینے میں ہے، زندگی کا مرینا مدینے میں، سارے عالم کا رہبر مدینے میں، سارے نبیوں کا منظر مدینے میں، سارے ولیوں میں اول مدینے میں، عرش اعظم کا بارڈر مدینے میں، سارے عالم کو جس سے ہدایت ملی ایسے پاور کا ٹاور مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ صدقہ دن رات بڑھتا ہے گھٹتا نہیں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں۔ ایپلیکیشن عاصم ڈالے نہ کیوں بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے۔ پی کے جس کو دعائیں قبول ہو رہی وہ حسین جام واٹر مدینے میں۔ آؤ دربار آقا میں مل کر چلے، آؤ دربار آقا میں ہم سب چلے، آؤ دربار آقا میں بہنوں چلے، آؤ دربار آقا میں مما چلے۔ زندگی کا سفینہ مدینے میں، زندگی کا قرینہ مدینے میں۔ جیسی محبت ہم اور آپ مدینے پاک سے کرتے ہیں، اگر ایسی محبت ہم رسول پاک سے کریں، خدا کی قسم نظام الہی حرکت میں آ جائے، اللہ کی نصرتیں ہو جائیں، اللہ کی مددیں ہو جائیں۔ آج کا ایمان والا مدینے پاک سے بہت محبت کرتا ہے، رسول پاک کے طریقوں سے دور رہتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی مدینے پاک کی تعریف سے خوش نہیں ہوتے، اللہ مدینے پاک کی تعریف سے خوش نہیں ہوتے۔ یہ فرمایا اللہ جو ہے وہ نبی کی اطاعت سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ فرمایا اطاعت نبی کی جائے، اطاعت نبی کی جائے، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسی محبت ہمارے نوجوان مدینے پاک سے کرتے ہیں، جیسی محبت ہماری مائیں بہنیں رسول مدینے پاک سے کرتی ہیں، اللہ کی قسم اگر ایسی محبت رسول پاک سے کرنے لگے تو نظام الہی حرکت میں آ جائے، عزت عظمت کے فیصلے ہو جائیں۔ لکھا ہے کتاب میں، ایک بچہ اسکول گیا امتحان دینے کے لیے، امتحان دے کر واپس لوٹا، ماں سے کہا دیکھ مما کیسے اچھا رزلٹ ملا ہے، دیکھ مما کیسے اچھے نمبرات ملے ہیں۔ ماں نے دیکھا بچہ فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوا ہے، ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ماں سے بچے نے کہا مما تو کیوں روئی، کیا تجھے بابا یاد آ گئے، کیا پاپا یاد آ گئے؟ اس بچے کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا بات یہ نہیں، تو ماں تو آج کیوں روئی ہے، بول تو صحیح۔ ماں نے کہا بیٹا تو یہ بتا تجھے ایسے اچھے نمبرات کیسے ملے، تو نے اس درجے کی محنت تو کی نہیں۔ بچے نے جواب دیا ماں اسکول میں میری برابر میں ایک بچہ بیٹھا تھا، میں نے اس کی نقل ماری تو میں کامیاب ہو گیا۔ ماں نے کہا بیٹا تو اسکول جا کر اسکول کے بچے کی نقل کر کے اگر کامیاب ہو سکتا ہے تو کیا آمنہ کے چاند کالی کملی والے کی نقل سے ناکام ہو جائے گا؟ بیٹا ان کے پیچھے مت چلنا جو نبی کی سنت کو جوتے کی نوک سے دھکیل دیتے ہیں۔ بیٹا اللہ کی قسم اگر وہ بغیر توبہ کے مرتے ہیں تو ان کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ بیٹا نبی کے غلاموں کے پیچھے چلے گا تو تیری دنیا آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی کی غلامی عطا فرما دے، ایسی غلامی مل جائے جیسی غلامی صحابہ کو ملی، حضرات سے محدثین اعظام کو ملی، جیسی غلامی نانا جان کو ملی۔ نانا جان مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ مدینہ پاک تشریف لے گئے، اللہ کے نبی کے روضہ انور پر اقدام عالیہ سے تھوڑے فاصلے پر نانا جان صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، آنکھ سے بھی پانی بہ رہا ہے، ناک سے بھی پانی بہ رہا ہے۔ ایک شخص ادھر سے گزر رہا ہے، اس نے نانا جان کو رک کر دیکھا اور اسے خیال آیا یہ کوئی بھیک منگا فقیر ہے۔ اس نے نانا جان کو 1 ریال نانا جان کی جھولی میں ڈالا۔ نانا جان کے خادم حضرت ابو الحسن کہنے لگے ارے بھائی تو جس کو
بھیکاری سمجھ کر، بھیک منگا فقیر سمجھ کر 1 ریال دے کر جا رہا ہے، وہ ایشیا کے سب سے بڑے محدث اعظم ہیں۔ نانا جان نے اپنے خادم سے فرمایا، ارے بے وقوف، کسی نے تو اس نااہل کو، اس دنیا کے کتے کو آقا کے در کا بھیکاری سمجھا۔ نانا جان نے ریال ہاتھ میں اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ تیرا ایک بندہ تیرے اس ناپاک بندے زکریا کو تیرے حبیب کے در اقدس کا بھیکاری سمجھ کر اے اللہ یہ ریال دے کر گیا ہے، اے اللہ اس ریال کی لاج رکھ کر میری مغفرت فرما دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، میری بیٹیوں کی مغفرت فرما دے، میرے اساتذہ کی مغفرت فرما دے، میرے مشائخ کی مغفرت فرما دے، محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ ارے ایسے غلام بن کر دیکھو، جھنڈے والے غلام بہت مل جاتے ہیں، دھندے والے غلام بہت مل جاتے ہیں، چندے والے غلام بہت مل جاتے ہیں۔ بابا کے نام پر دیگ اترے گی چندہ ہو رہا ہے، بابا کے نام پر دیگ اترے گی چندہ ہو رہا ہے، روح افزا غریبوں کو پلائیں گے چندہ ہو رہا ہے۔ ارے چندے والی غلامی پسند نہیں، دھندے والی غلامی پسند نہیں، جھنڈے والی غلامی پسند نہیں، حقیقی غلامی پسند ہے۔ حقیقی غلام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہیں، بلال ہیں، اصحاب رسول ہیں۔ اللہ نے انہیں ایسی غلامی عطا فرمائی، اللہ ہمیں ایسی غلامی عطا فرما دے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، میرے نبی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا طلحہ ابن البرا زیادہ بیمار ہے، اللہ کے نبی نے، روایت کا مفہوم ہے، گھر والوں سے فرمایا طلحہ کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو ہمیں ضرور اطلاع کر دینا۔ اللہ کے نبی عیادت فرما کر اپنے حجرے اندر میں تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی یہاں سے چلے گئے، اللہ کے نبی عیادت فرما کر چلے گئے۔ حضرت طلحہ ابن البرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے فرمایا، دیکھو اگر رات میں انتقال ہو جائے تو اللہ کے نبی کو مت بتانا، دن میں انتقال ہوتا ہے ضرور خبر کر دینا۔ گھر والوں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت طلحہ بن البرا کہنے لگے، ہم جنگل میں رہتے ہیں، اللہ کے نبی اگر رات میں میرے گھر پر تشریف لائیں، اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو میں میدان محشر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میدان محشر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ گھر والوں نے ان کی رائے کو پسند فرمایا۔ طلحہ بن البرا رات میں وفات پا گئے، گھر والوں نے نہلوایا دھلوایا کفنایا دفنایا۔ اگلے دن طلحہ ابن البرا کی وفات کی خبر اللہ کے نبی کو دی گئی۔ اللہ کے نبی گھر تشریف لائے، تعزیت فرمائی اور فرمایا رات کیوں اطلاع نہیں کی؟ ہم تو کہہ کر گئے تھے۔ گھر والوں نے جواب دیا، طلحہ ابن البرا کہہ رہے تھے اگر دن میں انتقال ہو تو بتانا، رات میں انتقال ہو تو اطلاع نہ کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ گھر والے کہنے لگے طلحہ کہہ رہے تھے ہم جنگل میں رہتے ہیں، اگر رات میں آقا میرے گھر پر تشریف لائے اور آقا کو ٹھوکر لگ جائے، کوئی پھانس چپ جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ روایت کا مفہوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی طلحہ ابن البرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دعا مانگی، اے اللہ میدان محشر میں تو طلحہ ابن البرا سے ایسے ملاقات کرنا کہ تو بھی خوش ہو رہا ہو، طلحہ بھی خوش ہو رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، کرم فرمائے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھنٹے 2 گھنٹے کی لچھے دار تقریر کے سن لینے سے جذبات تو پیدا ہو سکتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں، آنکھیں نم ہو سکتی ہیں، لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر سے زندگی میں پوری شریعت کا آنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے نکلنے کی ترتیب بناؤ، روتی ہوئی بچی کو چھوڑ کر جاؤ، روتی ہوئی ماں کو چھوڑ کر جاؤ۔ آپ نے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے نام کا اظہار کیا، آپ نے نام لکھایا، آپ گھر گئے، آپ نے بوڑھی ماں کو جا کر اطلاع دی، مما میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں نام لکھا کر آیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کب جائے گا؟ آپ نے تاریخ بتائی، دن ڈیٹ بتائی۔ والدہ نے کیلنڈر دیکھا کہ ابھی تو 1 ماہ باقی ہے، کوئی بات نہیں۔ رفتہ رفتہ دن گزر گئے، رات میں کسی حاجت سے ماں کی آنکھ کھلی، ماں نے ایک طرف کیلنڈر دیکھا، ایک طرف اپنے بیٹے کے نورانی شکل کو دیکھا۔ ماں نے دوپٹے میں منہ چھپا کر رونا شروع کیا، 2 دن بعد میرا بچہ جا رہا ہے، 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ ماں کے آنسوں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ پچھلی زندگی کو معاف کرے گا، آئندہ زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے کو اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے آئے ہوئے تمام مہمانان کرام کو قبول فرمائے، کہنے سننے میں جو لفظ ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سب سے پہلے تو میں میری طرف سے اور پورے عالم شہر والوں کی طرف سے اور پورے اطراف کے لوگوں کی طرف سے حضرت مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ اچانک یہ جلسہ ایسے ہوا، تقریباً 8-9 روز پہلے ہمارے قاری حضرت قاری خلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مفتی محمد یوسف صاحب کا فون آیا کہ مولانا عاصم صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور آج ہی 3 جگہ مولانا کا بیان ہوا۔ سب سے پہلے منڈی معاملہ میں صبح ہوا، پھر ظہر سے عصر تک سنوٹا چل بینا کے قریب ہے وہاں ہوا، اور پھر یہاں پہ تو بڑی قربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت مولانا کا یہاں پہ آمد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی آمد کو قبول فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قاری خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں سے گزرتے تھے تو مجھے فون لگاتے تھے، تو کبھی بھی جو ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ بغیر فون لگائے یہاں سے گزرے ہوں۔ قاری خلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پہ کافی گزر ہوا، شب بارات کے راتوں میں آتے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی مجلس ہوتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سلسلہ ابھی تک جڑا ہوا ہے۔ مفتی یوسف صاحب دامت برکاتہ ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے، تو کوئی سلسلہ اللہ کرے اور جڑا رہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کافی علاقے میں گزر ہوا، کافی صوبے میں، یو پی میں اور جو ہے کہ میوات کے علاقے میں، لیکن ایم پی میں گزر نہیں ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، رحم فرمایا، حضرت کے خاندان سے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے لوگ آنے کا جو ہے کہ ذریعہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔